کہتے ہیں کیرا سے اسوان جانے والی گاڑی میں سوار اس عمر رسیدہ شخص کی عمر کم از کم 60 تو ہوگی، اور اوپر سے اس کی وضاحت اور لباس ہر زاویے سے دیہاتی مگر جہاں دیدہ اور سمجھدار بندہ لگتا تھا۔ ایک اسٹیشن پر گاڑی رکی تو ایک نوجوان جوڑا سوار ہوا جو اس بوڑھے کے سامنے والی نشست پر آن بیٹھا۔ صاف لگتا تھا کہ نوبیاتا ہیں، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ لڑکی نے انتہائی نامناسب لباس برمودا پینٹس کے ساتھ ایک بغیر بازو کے کھلے گلے والی شرٹ پہن رکھی تھی، جسے اس کے شانے ہی نہیں اور بھی بہت سارا جسم دعوت نظارہ بنا ہوا تھا۔ مصر میں ایسا لباس پہننا کوئی اچھوتا کام نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا لباس پہننے کسی لڑکی کو شودے پن سے دیکھتا یا تاڑا جاتا ہے۔ مگر دوسرے مسافروں کے ساتھ ساتھ لڑکی کی خاوند کی حیرت دید کے قابل تھی کہ اس بوڑھے نے لڑکی کو دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ چہرے سے اتنا پروقار اور محترم نظر آنے والے شخص کی حرکتیں اتنی اوچھیں تھیں کہ کبھی لڑکی کے شانوں پر تو کبھی لڑکی کی اریاں ٹانگوں پر۔ اوپر سے مستضاد یہ کہ بوڑھے نے اب تو باقاعدہ اپنی ٹھوڑی کے نیچے اپنی ہتھیلیاں ٹیک کر گویا منظر سے تسلی کے ساتھ لطف اندوز ہونا شروع کر دیا تھا۔ بوڑھے کی ان حرکات سے جہاں لڑکی بے چین پہلو پر پہلو بدل رہی تھی، وہیں لڑکا بھی غصے سے تل ملا رہا تھا۔ بالآخر اس نے پھٹتے ہوئے کہا، بڑے میاں کچھ تو حیا شرم آنی چاہیے، تمہیں اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو، اپنا منہ دوسری طرف کرو اور میری بیوی کو سکون سے بیٹھنے دو۔ بوڑھے دیہاتی نے لڑکے کی بات تحمل سے سنی اور متانت سے جواب دیا، لڑکے میں نہ تو جواباً تجھے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو خود کچھ شرم و حیا کر، نہ ہی تجھے یہ کہوں گا کہ تجھے اپنی بیوی کو ایسا لباس پہناتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ تو ایک آزاد انسان ہے، بھلے ننگا گھوم اور ساتھ اپنی بیوی کو بھی گھما، لیکن میں تجھے ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، کیا تو نے اپنی بیوی کو ایسا لباس اس لیے نہیں پہنایا کہ ہم اسے دیکھیں؟ اگر تیری منشا ایسا تھا تو پھر کاہے کا غصہ اور کس بات کی تل ملاہٹ؟ بوڑھے نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دیکھ میرے بیٹے، تیری بیوی کا جتنا جسم ڈھکا ہوا ہے اس پر تیرا حق ہے کہ تو اسے دیکھ، مگر اس کا جتنا جسم کھلا ہے اس پر تو ہم سب عوام کا حق بنتا ہے کہ ہم دیکھیں۔ اور اگر تجھے میرا اتنا قریب ہو کر تیری بیوی کو دیکھنا برا لگا تو میرا نہیں، میری نظر کا قصور ہے جو کمزور ہے اور مجھے دیکھنے کے لیے نزدیک ہونا پڑتا ہے۔ بوڑھے کی باتیں نہیں اچھا درس تھا، مگر ذرہ ہٹ کر لوگوں نے جان لیا تھا کہ بوڑھا اپنا پیغام اس جوڑے تک پہنچا چکا ہے۔ لڑکی کا چہرہ اگر شرم سے سرخ ہو رہا تھا تو لڑکے کا منہ چھپائے چلتی گاڑی سے اترنے پر آمادہ تھا، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ اگلے اسٹیشن پر لڑکے نے جب گاڑی سے اترنے کے لیے باہر کی طرف لپکنا چاہا تو بوڑھے نے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، بیٹے ہمارے دیہات میں درخت پتوں سے ڈھکے رہیں تو ٹھیک، ورنہ اگر کسی درخت سے پتے گر جھڑ جائیں تو ہم اسے کلہاڑی سے کاٹ کر تندور میں ڈال دیا کرتے ہیں۔